بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے۔ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اللہ سے رجوع کیا کریں، اللہ سے بات کیا کریں اور صدقہ خیرات دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مسائل حل ہوں گے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ تقریباً 15 سال سے میری یہ روٹین ہے، اگر مجھے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، میں بس یہی کام کرتی ہوں، اور آپ یقین کریں میں نے جب یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا ہمیشہ سنی ہے، ہمیشہ میرا مسئلہ حل ہوا ہے اور ہمیشہ میرے کام بنے۔ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا ان 15 سالوں میں نے اپنی کسی پریشانی کے لیے، اپنے کسی مسئلے کے لیے یہ عمل کیا ہو اور وہ حل نہ ہوئی ہو۔ کہتی ہیں کہ یہ میں بہت بڑی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ 15 سال میں جتنی پریشانیوں کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، ہمیشہ اس عمل کی برکت سے میری پریشانی حل ہوئی ہے، ہمیشہ میرا مسئلہ حل ہوا ہے اور ہمیشہ میرا کام بنا ہے۔ بتاتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا، مجھے ایک پریشانی لاحق ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، اور بیٹھے ہی بیٹھے بس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نفل کی منت مان لوں۔ کہتی میں نے کہیں کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سے نہیں سنا تھا، اور یہ تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نفل کی منت مان لو اور نفل پڑھنا شروع کر دو۔ اور کہتی ہیں کہ میں نے منت جب مانی تو اللہ سے کہا کہ یا اللہ میری یہ فلاں حاجات ہے اور یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ختم ہو جائے، میری یہ حاجات پوری ہو جائے، اس کے لیے میں 70 نفل کی منت مانتی ہوں، اور میں آج سے ہی نفل پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ اور کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسی دن سے نفل پڑھنا شروع کیے، اور جب جو نفل میں پڑھتی گئی، جیسے کہ اگر میں نے پہلے دن پڑھے 10 نفل تو میں نے اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام اہل بیت کو ہدیہ کیا، اور اہل بیت میں خصوصاً مولا کائنات کو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہدیہ کیا، اور ساری اہل بیت کو ہدیہ کیا۔ کہتی ہیں کہ ڈیلی کچھ نفل میں ادا کرتی گئی اور ڈیلی ہدیہ کرتی گئی اور ان کے وسیلے سے مانگتی گئی۔ کہتی ہیں کہ ابھی میرے 70 نفل پورے نہیں ہوئے تھے، میری وہ حاجات پوری ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں اس وقت میری عمر کم تھی، اس وقت میں نے یہ نفل مانے تھے اور یہ بات اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی۔ کہتی ہیں اس کے بعد پھر یہ روٹین بن گئی، گھر میں کوئی مسئلہ آ گیا، نوکری کا مسئلہ آیا، گھر میں رشتے کا مسئلہ آیا، ہمیں گھر اپنا بنوانا تھا، رقم کا مسئلہ آیا، میرے پیرنٹس کو بیماری کا ایشو آیا، یا چھوٹی موٹی کوئی بھی پریشانی آئی، میں نے نفل مان لیے، کبھی 100 نفل مانے، کبھی 50 مانے، کبھی 70 مانے، اور نفل کی منت مان لی اس نیت سے کہ جتنے نفل پڑھتے جاؤں گی اہل بیت کو ہدیہ کرتے جاؤں گی، اور جس دن نفل کی منت مانی اسی دن سے نفل پڑھنا شروع کر دیے اپنی سہولت کے حساب سے، کسی دن 10 پڑھ لیے، کسی دن 20 پڑھ لیے، کسی دن کم پڑھے، کسی دن زیادہ پڑھے، اس طرح سے کر کے جتنے دن میں ہو سکتی میں اپنی منت پوری کرتی۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹس کی کہ میری منت پوری ہونے سے پہلے یعنی نفل مکمل ہونے سے پہلے ہی میری حاجات پوری ہو جاتی، اور میں روزانہ جتنے نفل پڑھتی سب کا ثواب اہل بیت کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتی۔ تو کہتی ہیں کہ یہ اتنی پاورفل منت کہہ لیں، نیت کہہ لیں، ذکر کہہ لیں، عمل کہہ لیں، وظیفہ کہہ لیں، اتنا پاورفل ہے کہ میں کبھی خالی نہیں رہی۔ اور کہتی ہیں کہ خالی رہیں بھی کیوں، اہل بیت کی ذات، اہل بیت الاطہار اتنے سخی گھرانہ ہے کہ آپ جب ان کی حیات طیبہ کا معاملہ تھا، ان کے در پہ جو بھی جاتا یہ نوازتے اور بے حساب نوازتے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دے دیا کرتے، ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو کہتی ہیں کہ جب اس زمانے میں ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا تو ہمارے لیے تو یہ آج بھی حیات ہیں، آج بھی ان کے وسیلے سے مانگیں تو اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جائے گا، اللہ ضرور بالضرور عطا کرے گا۔ تو کہتی ہیں بس میرے ذہن میں تو یہی بات ہوتی ہے کہ کل بھی ان کے گھرانے سے سب کو ملتا تھا، آج بھی ملتا ہے، اور جو بھی ان کے وسیلے سے مانگے وہ کبھی نامراد نہیں رہتا۔ کہتی ہیں آپ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، مالی تنگی ہے، قرضہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اولاد کی نافرمانی کا معاملہ ہے، باہر ملک جانا ہے، بندوبست نہیں ہو رہا ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے، قرضہ بہت زیادہ ہے، کہتی ہیں کہ آپ آزما کر دیکھ لیں، 100 نفل، 70 نفل، 50 نفل کی منت مان لیں، اسی دن سے پڑھنا شروع کر دیں، ہدیہ کرنا شروع کر دیں، دعا کرنا شروع کر دیں، آپ کے نفل پورے نہیں ہوں گے، آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو مجھے لگا کہ یہ آسان طریقہ ہے، اپنے معمولات کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جتنے نفل ہو سکے آپ پڑھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ثواب، آپ کا ہدیہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا رہے گا، آپ کو ان کی نظر کرم ملتی رہے گی، دوسرا آپ ان کے وسیلے سے مانگتے رہیں گے تو کتنا مبارک عمل ہے، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، ان کی نظر کرم بھی مل رہی ہے، اور کام بھی بن رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔
اور ہمیں بھی ان نفل کی برکات عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔